السلام علیکم ناظرین، اگر ہم بات کریں سلطنت عثمانیہ کے بہادر، جنگجو مگر نرم مزاج اور ایک اصول پسند حکمران کی، تو پہلا نام جو ذہن میں آتا ہے وہ ہے سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان مراد اول کا۔ وہ عثمانی سلطان جس نے 1360 سے لے کر 1389 تک سلطنت عثمانیہ کا اقتدار سنبھالا اور اسے عروج کی ان بلندیوں تک پہنچایا جن کا تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ شاید آپ یہ جان کر حیران ہوں کہ سلطان مراد کے دور اقتدار میں اناطولیہ اور بلقان میں عثمانی سلطنت کی جڑیں مضبوط تر ہوتی گئیں۔ ان کے دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ کے علاقوں میں بہت اضافہ ہوا۔ اس وسیع سلطنت کے سلطان مراد اول سلطان اورحان غازی کے بیٹے تھے، جو بازنطینی شہزادی ہیلن، جس کا نام بعد میں نیلوفر رکھا گیا، ان کے وطن سے 1326 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ مراد اول نے 1359 عیسوی میں اپنے والد کی وفات کے بعد تخت سنبھالا اور پھر انہوں نے تخت سنبھالتے ہی اناطولیہ اور یورپ میں اپنی سلطنت کی حدود پھیلانے کے لیے اقدامات کرنے شروع کر دیے۔ سلطان مراد نے 1360 عیسوی میں فتوحات کا آغاز کیا۔ ان کی زیر قیادت عثمانی فوج نے بلغاریہ کے شہر پلودیو اور یورپ کے ایڈریانوپل شہر کو فتح کیا۔ شہر فتح کرنے کے بعد ایڈریانوپل کا نام بدل کر ادرنا رکھ دیا گیا۔ یہ یورپ کا بے حد اہم شہر تھا، جس کا کلک یورپ کو سلطنت عثمانیہ کے اختتام تک رہا۔ خیر، قسطنطنیہ کے بعد یہ بازنطینی سلطنت کا دوسرا بڑا شہر تھا۔ 1366 عیسوی میں اس شہر کو مراد اول نے عثمانی سلطنت کا دارالحکومت بنا دیا، اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے بعد اس عظیم عثمانی سلطنت کا دارالحکومت ایشیا سے یورپ منتقل ہو گیا۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے یورپ میں اپنی جڑیں مضبوط کرنے اور اپنا نیٹ ورک پھیلانے کے آغاز کے طور پر یہ کام کیا تھا۔ یہ عثمانی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوا۔ اس اہم کام کے ساتھ ہی بلقان کا بیشتر علاقہ عثمانی قلمرو میں شامل کیا گیا اور بازنطینی حکمرانوں کو بھی خراج دینے پر مجبور کیا گیا، کیونکہ عثمانی سلطنت کو وسیع ہوتا دیکھ کر بازنطینی سلطنت اب اس سر بنا کر رکھنا چاہتی تھی، اور بلقان کا علاقہ ایسی جگہ پر موجود تھا جو عثمانی علاقوں کے بالکل درمیان میں تھا، اور یوں انہیں یہ علاقہ عثمانیوں کو سونپ دینا بہتر لگا۔ مراد اول نے انتظامی امور کی بنیاد پر سلطنت کو اناطولیہ یعنی ایشیا کے علاقے اور رومیلیا یعنی یورپ کے 2 صوبوں میں تقسیم کیا۔ مراد اول کے تحت عثمانی حکومت کے انتظامی ڈھانچے کے کچھ بنیادی اداروں کا قیام بھی دارالحکومت کی یورپ منتقلی کے بعد عمل میں لایا گیا، جن میں قاضی عسکر یعنی ملٹری جج، بیلربی یعنی چیف کمانڈر اور وزیر اعلیٰ کے انتظامی فوجی دفاتر شامل تھے۔ عثمان خاندان کے بانی عثمان اول کے اہل خانہ سے باہر کے افراد کو ان دفاتر میں عہدے دیے گئے۔ جینیسری کور یعنی ایلیٹ فورسز اور ڈیویریم یعنی چائلڈ لیوی نظام کی ابتدا ہوئی، جس کے ذریعے جنیسریوں کو بھرتی کیا گیا۔ عثمانی فوج نے جنیسری کے لیے مناسب تنخواہ کا پیمانہ متعارف کروایا۔ سلطان مراد کی زیر قیادت وزراء پر مشتمل ایک دیوان خاص تشکیل دیا گیا تاکہ سرکاری اور فوجی انتظام کو احسن طریقے سے چلایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس کے نظام میں تبدیلیاں لائی گئیں، جس کی وجہ سے عثمانیوں کی تاریخ میں پہلی بار آمدنی اخراجات سے زیادہ تھی۔ انہوں نے دیگر افواج ینیچری اور دیو شرما کا نظام اور دیوان تشکیل دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطنت کو 2 صوبوں انادولو یعنی اناطولیہ اور رومیلی یعنی یورپ میں تقسیم کیا۔ ناظرین، حکومتی انتظامات کے بعد ہم دوبارہ سے فتوحات کی جانب آتے ہیں۔ 1363 کو مراد اول نے ٹریس شہر کو فتح کیا، جبکہ اس کے بعد 1366 عیسوی میں عیسائی فوجوں نے ایمریٹ 6 کی زیر نگرانی بازنطینیوں کی مدد کی اور گیلپولی شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہ سلطان اورحان غازی کے دور میں فتح ہوا تھا، لیکن اب اس پر پھر سے یورپی سائے منڈلانے لگے تھے۔ لیکن ٹھیک 1 سال بعد ترکوں نے اس شہر کو بزور شمشیر دوبارہ فتح کر لیا۔ مراد اول ہی وہ پہلے حکمران تھے جنہوں نے آل عثمانی کو پہلے بار سلطنت عثمانیہ میں تبدیل کیا۔ انہوں نے 1383 میں اپنے لیے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ اس کے ساتھ ہی مراد کے دور میں سلطنت عثمانیہ کا رقبہ تیزی سے بڑھنے لگا۔ مراد اول یکے بعد دیگرے یورپی شہروں کو فتح کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کی فوج مقدونیہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ دوسری جانب یورپ، بلقان، سربیا، بلغاریہ، ہنگری اور بازنطینی سلطنت سمیت عیسائیوں نے ایک فوج تشکیل دی جس میں 60,000 افراد کو شامل کیا گیا۔ عثمانیوں کے پاس کمانڈر لالا شاہین پاشا تھا، جو اپنے دور کا جری کمانڈر کہلاتا تھا۔ اس نے مخالفین سے نسبتاً چھوٹی فوج کے ساتھ انہیں دریائے ماریٹا کے قریب شکست دی۔ اس فتح کے نتیجے میں تاراکیہ اور مقدونیہ کی سلطنتیں فتح ہوئیں۔
ظاہری سی بات ہے اس کے بعد مسلمانوں کا جنوبی بلغاریہ اور مشرقی سربیا کے علاقوں کی جانب پیش قدمی کا پلان تھا۔ ناظرین، عثمانی افواج کی مثال اس ہوا کی مانند تھی جو اس قدر تیز چلی کہ اس نے بازنطینی سلطنت کے ممالک اور شہروں کے ساتھ ساتھ بلغاریہ اور سربیا کو بھی اڑا کر رکھ دیا۔ بلغاریہ کا دارالحکومت صوفیہ 1385 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہوا تو ان کے محل میں باقاعدہ جشن منایا گیا۔ 1386 عیسوی میں سربیا کا شہر نصف فتح ہوا۔ وہیں دوسری جانب سلطان مراد نے اناطولیہ میں اپنی سلطنت توقات تک بڑھا دی۔ ان فتوحات کو دیکھنے کے بعد بلغاریہ، سربیا اور بازنطینی سلطنت کے حکمرانوں نے مراد اول کو سالانہ ٹیکس ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ عثمانی اس خطے کے بیتاج بادشاہ بننے والے ہیں۔ سن 1989 میں سلطان مراد اول نے کوسوو کی پہلی جنگ میں شمالی سربیا، بوسنیا اور بلغاریہ سمیت بلقان کے عیسائیوں کی باہمی فوج کو شکست دی۔ قصہ کچھ یوں تھا کہ بلقان شہر میں واقع کوسوو کے علاقے جنگ کے بادلوں سے بھرے ہوئے تھے۔ سلطان مراد اول کی سربراہی میں ترک فوجی کوسوو کے اس خطے میں چلے گئے جہاں کافی سرب جمع ہو گئے تھے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا۔ ناظرین، ماضی میں سلطنت عثمانیہ کے بانی بادشاہ عثمان اول کے بعد سلطنت روما کے اقتدار سے چھٹکارا پانے کے بعد ترکوں نے اپنا علاقہ بلقان تک بڑھایا اور بہت ساری فتوحات حاصل کی۔ تو اس وقت ترکوں کے حملے کے پیش نظر سربیا کے گرینڈ ڈیوک لاجر نے ایک اتحادی فوج تشکیل دی۔ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی بادشاہ کی حیثیت سے مراد اول ایک بہترین میدان جنگ کا کمانڈر تھا۔ وہ اپنے دو بیٹوں بایزید اور یاگوبائی کو ساتھ لے کر اس مہم میں گیا۔ وہ اس جنگ کے ذریعے اپنے بیٹوں کے ٹیلنٹ کو بھی نکھارنا چاہتا تھا۔ میدان جنگ میں اس وقت سربوں کے علاوہ بہت سارے بلغاریائی اور بوسنیاک بھی تھے۔ جنگ کے ابتدائی دنوں میں مراد اول نے سربیا کی اتحادی فوجوں کو سخت نقصان پہنچایا۔ طاقتور عثمانی گھڑ سواروں کا سامنا کرنے پر لازار کے فوجیوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ ترکوں کی جارحانہ کارروائی کا سامنا کرتے ہوئے سربوں کو اپنی قسمت کی فکر ہوئی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ مراد اول کے مقابلے میں بالکل طاقتور نہیں۔ ترکوں کے سامنے جن کے پاس ایک قابل کمانڈر اور طاقتور عثمانی فوج تھی، وہ بالکل بونے محسوس ہو رہے تھے۔ اس وقت اوبیلی نامی ایک سرب نے بے حد چالاکی دکھائی۔ وہ ہتھیار ڈالنے کے نام پر مراد اول کے خیمے میں گھسا اور پھر ترک فوج کے کمانڈر کو قتل کرنا چاہا۔ 15 جون 1389 کو اوبیلی 11 سربین شورویروں کو ترکوں کی بیرکوں میں لایا۔ انہیں ہتھیار ڈالنے کے نام پر مراد اول سے مذاکرات کروائے۔ مراد اول اوبیلی اور دیگر سے ملنے کے لیے بڑے خیمے کے سامنے بیٹھا تھا۔ اوبیلی نے مہلک خنجر کو اپنے کفوں میں چھپا لیا اور جب مراد اول اس کی جانب بڑھے تو اس نے اچانک کف سے خنجر نکالا اور کھینچ مارا، جس سے سلطان مراد شدید زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب مراد اول کا گارڈ غصے سے اوبیلی کی طرف بڑھا اور اس پر وار کر کے اسے مار دیا۔ جبکہ سربیا کی تاریخ کے مطابق اوبیلی نے گارڈز کے محاصرے سے نکلنے کے لیے گھوڑوں کے ایک ہجوم پر چھلانگ لگا دی۔ ان کے مطابق عثمانی فوجوں نے ابتدا میں اوبیلی کو زندہ پکڑنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ انہوں نے اس کو 3 بار گھوڑے سے کھینچ لیا، لیکن اوبیلی پھر بھی فرار کے موقع کے انتظار میں ثابت قدم رہا اور بعد ازاں اسے ایک ترک فوجی نے مار دیا۔ بہرکیف دوسری جانب اس وقت مراد اول کے 2 بیٹے بیرکوں میں گشت کر رہے تھے۔ جب انہیں علم ہوا کہ ان کے والد کو چھرا گھونپ دیا گیا ہے تو وہ جلدی سے سلطان مراد کے خیمے کی طرف چلے، لیکن تب تک سلطان مراد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو چکے تھے۔ وہیں سے ان کے جسد خاکی کو محفوظ کر کے برسا لایا گیا، جہاں انہیں سپرد خاک کیا گیا، جبکہ کوسوو میں ان کی شہادت کے مقام پر ایک مقبرہ بنایا گیا جو مسجد ہداوند جگار کے نام سے مشہور ہے اور اب بھی کوسوو میں موجود ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ سلطان مراد نے سلطنت عثمانیہ پر اتنی حکمت اور مہارت سے حکمرانی کی کہ اس وقت کوئی بھی اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ ان کی وفات کے بعد بڑے بیٹے کو تخت کا وارث بنایا گیا، لیکن دونوں بھائیوں میں تخت کی جنگ تھی۔ یوں ایک کی قسمت میں مرنا لکھا تھا اور پھر دوسرا بیٹا بایزید باقاعدہ طور پر سلطنت عثمانیہ کا اگلا حکمران بنا۔ یہ سیریز ابھی جاری ہے، اگلی ویڈیو تک کے لیے